ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دیکھیے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کہیں پر تباہی تو جنگوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی خون ریزیوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی سیلاب کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی زلزلوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی قحط سالی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ تباہی اور بربادی پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہوا چلی ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے ہی ہم نے ایک تباہی کا خوفناک منظر دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے کے لوگ مرے دم تک اس تباہی اور بربادی کی داستان کو کبھی اپنے دل و دماغ سے بھول نہیں سکیں گے، جسے کووڈ کہتے ہیں۔ کیا وہ تباہی کے دن تھے، کیا وہ بربادی کے دن تھے، لاشیں ہی لاشیں تھی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، عیسائیوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، اسی طریقے سے برادران وطن کے جلانے کی جگہ پر جو ہے وہ ان کو جلانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو تنگی۔ غرض کہ یہ حالات لوگوں نے دیکھے، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب پر ایک ایسی بڑی آفت تھی، ایک مصیبت تھی۔ تو بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ مختلف اوقات کے اندر بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے الگ الگ انداز سے قدرت کی طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ بستیاں تباہ ہوتی ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا کہ بستیوں کے تباہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک پتا بھی ہلے تو وہ قدرت کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ دنیا کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بستیوں کے تباہ ہونے اور برباد ہونے پر جب گفتگو چلی تو خواجہ عثمانی ہرونی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بستیوں کے تباہ اور برباد ہونے کے حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے خواجہ عثمانی ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظروں سے وہ جو حدیث گزری، سرکار عثمان ہرونی غریب نواز سے بیان فرماتے ہیں، پہلی وجہ بستیوں کے برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جب مسلمان اپنی نمازوں میں سستی کریں گے، جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے، اس وقت سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ان قریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صورتیں مختلف ہوگی۔ کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے زمین پر بسنے والے لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کرے، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تو احادیث سن لے تاب کہ آپ کو پتا چلے۔ اللہ اکبر، بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے۔ یہاں تو اس وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی، اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ
اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقی ابو اللہ سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا، ہمیں محروم نہ کرنا، نہ بدبخت بنا نہ محروم کر۔ صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے بدبخت وہی تو ہوگا، اللہ اکبر، بدبختی کون چاہتا ہے؟ بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے، محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے۔ اس لیے کہ جب بخت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے۔ نعمتیں کب ملتی ہے؟ جب وقت بیدار ہوتا ہے۔ آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو، نیک بخت ہو، تب اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے، اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے، محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔ آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی، وقت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے، نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور، بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں. جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب، چھوٹی سی تنظیم، چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے. لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے، داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے، جھوٹ بولو نہ بولو، سچ بولو جھوٹ بولو، جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے، جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے. مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی. یہ حال ہے. آپ غور فرمائیں، کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے. آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا، اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا. حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا. اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے. اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور فائدے کتنے فائدے! اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے فائدے جاننا چاہتے ہو نماز کے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے. یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور بڑی بات، یہ تو کامیابی تو ہے ہی ہے. آج گناہ سے ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اور اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے. اس روایت پر تھوڑی توجہ کریں. آپ ویسے تو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس پر تھوڑا غور کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ اس کو اپنی امان سے باہر کر دیتا ہے. یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی. اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا. یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے. اس کو اللہ کی امان، اللہ اکبر. اور پھر صرف یہی بات تو بہت بڑی ہے کہ وہ خدا کی امان سے باہر ہو گیا، لیکن اب دوسری بات بھی سن لیں. بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟
آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرماتے ہیں میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب آخرت کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں بگڑی نہ بنے گی تو حضور ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. تو ہم سے بڑا گنہگار کون ہے؟ تو حضور تو ہمیں بچا ہی لیں گے، ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. لیکن ایک چیز آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کی جتنی قسمیں ہیں سب حضور کے لیے ثابت اور ہم مانتے ہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ الحمدللہ لائک کر کے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اگر آپ کسی کو ویڈیو شیئر کریں گے اور اس نے ویڈیو دیکھ لیا اور دیکھ کر سید صاحب امین القادری صاحب نے جو بیان کیا ہے اس پر اگر اس نے عمل کر لیا الحمدللہ تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے نیکی کے راستے پر گزارتے ہیں، اللہ رسول کی عبادت کرتے ہیں. نہ جانے ہزاروں کروڑوں لوگوں نے جو ہے سید امین القادری صاحب کی ویڈیو کو دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے الحمدللہ سچی توبہ کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں نیک بن گئے ہیں. اگر آپ شیئر کریں گے تو الحمدللہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے سچی توبہ کر لی تو جب تک وہ زندہ رہ کر کے عبادت کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بہرحال ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.